من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ حضرت محترم، جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے، سیرت امیر المومنین کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا سیشن ہے، اور اب تک سیرت امیر المومنین کے تجزیاتی مطالعے کے اندر ہم نے تین ادوار، تین مختلف مراحل کو طے کیا۔ پہلی نشست کے اندر کافی تیزی سے ہم نے گزرتے ہوئے کافی زیادہ عناوین کا جائزہ لیا۔ وہ عناوین آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں، ان کو دوبارہ دہرانا ظاہر ضروری نہیں ہوگا۔ اس میں ہم نے بنیادی طور پر امیر المومنین کی سیرت کے جو مقدماتی امور تھے وہ یہ کہ کیا اہمیت تھی، سقیفہ کا واقعہ، غصب خلافت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رد عمل اس کے اوپر کیا تھا، یہاں تک کہ انکار امیر المومنین جو انہوں نے ابو سفیان کی دعوت پہ انکار کیا اس کے کیا اسباب تھے۔ تو گزشتہ نشست کے اندر ہم نے دوسری نشست کے اندر دور خلافت ثلاثہ کے نقصانات کا جائزہ لیا کہ کیا اس کے نقصانات ہوئے، ان کے مقابلے میں امیر المومنین کا رویہ، اس کے علاوہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں ہوئیں، اور یہاں تک کہ جب خلافت کا موقع آیا اور امیر المومنین نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو کسی اور کو لے لو، اس کے ہم نے اسباب کو جاننے کی کوشش کی۔ آخری نشست جو ہماری ہوئی اس کے اندر ان امور کا جائزہ لیا گیا: اسلام کا سیاسی نظام، جمہوریت کی آمریت، بیعت امیر المومنین اور دیگر خلفاء کا فرق کہ وہ بھی بیعت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کی بھی بیعت ہوئی، ان میں فرق کیا تھا۔ اس کے وقت بیعت کے وقت اسلامی معاشرے کی مشکلات کیا تھیں، امیر المومنین کی حکمت عملی ان کی خلافت کے دور کے لیے کیا رہی تھی، مختلف رد عمل اور اس کے اسباب۔ امیر المومنین کی جب بیعت ہوئی تو مختلف لوگوں نے مختلف قسم کا رد عمل دکھایا، اس کے اسباب کیا تھے۔ مخالفین کے لیے امیر المومنین کا عمومی طریقہ کار کیا تھا کہ امیر المومنین اپنے مخالفین سے کس طریقے سے کس رویے میں پیش آنا چاہتے تھے، اور جنگ جمل کا پس منظر وہ ہم نے بیان کیا۔ یہ جنگ جمل کا پس منظر تھا جو بحث جس کے اوپر ہماری بحث کا خاتمہ ہوا تھا، یہیں سے ہم دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ جنگ جمل در حقیقت امیر المومنین کے خلاف کام کرنے والے تین گروہوں میں سے ایک گروہ کی طرف سے لڑی گئی، جیسا کہ زیارتوں کے اندر ذکر ہوا ہے، دعائے ندبہ کے اندر بھی ذکر ہوا ہے کہ ناقصین، قاسطین اور مارقین، یہ تین گروپ تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ ان میں ناقصین یعنی وہ جو بیعت توڑ کر چلے گئے، قاسطین جنہوں نے ظلم کیا، اور مارقین وہ جو تیر کی طرح اسلام سے باہر نکل گئے۔ تو یہ ناقصین کی داستان ہے، اور ان ناقصین کی داستان میں جو سب سے اہم پس منظر تھا وہ امیر المومنین کے بارے میں حضرت عائشہ کی جو مخالفانہ رائے تھی، اگر یہ رائے اس طرح سے نہ ہوتی جس طرح سے انہوں نے کر دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ جمل کا شروع کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، اور خاص کر یہ کہ یہ دنیا اسلام کی پہلی داخلی جنگ، اتنے بڑے سطح کے اوپر لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی۔ البتہ تیسرے خلیفہ کے خلاف مدینہ میں ایک حملہ ہوا تھا، لیکن وہ حملہ جنگ کی صورت میں نہیں تھا، ایک باغی گروپ تھا جس نے حملہ کیا تھا خلیفہ سادس کے اوپر 25 ہجرہ میں۔ تو یہ جو جنگ تھی جنگ جمل، یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس میں ہم نے عرض کیا کہ امیر المومنین کے بارے میں حضرت عائشہ کی مخالفانہ رائے نے کافی کردار ادا کیا۔ اس کا ایک اور پس منظر بیت المال اور مناسب کی تقرری پر طلحہ اور زبیر کی نارضایتی ہے۔ امیر المومنین نے بیت المال کے سلسلے میں جو سیاست بنائی تھی اس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ امیر المومنین نے وہ تمام پریویلیجز جو لوگوں نے لی ہوئی تھیں، جو تمام غیر معمولی اختیارات اور عہدے جو انہوں نے لیے ہوئے تھے، وہ سب امیر المومنین نے ختم کر دیے تھے۔ اس کے نتیجے میں ایک خاص ریئیکشن لوگوں کی طرف سے آیا، جن کو بہت زیادہ پیسہ مل رہا تھا، ظاہر ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اور پھر مناسب کی تقرری میں بھی معاملہ تھا، وہ یہ کہ طلحہ کی خواہش تھی کہ ان کو بہت سارا مقام ملے،
کوئی نہ کوئی گورنرشپ تو ان کو بھی مل ہی جائے۔ اچھا، بی بی عائشہ کا جو رد عمل تھا اس میں یہ طلحہ کی رشتہ داری بھی شامل تھی، ظاہر ہے طلحہ کے ساتھ چچا زاد کی رشتہ داری تھی ان کی، تو وہ جو طلحہ کو مقام نہ ملا اس سے بی بی عائشہ کا ناراض ہونا یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ البتہ اس سے پہلے بھی ان کی ناراضگی کے بہت سارے اسباب جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، خاندانی مسائل، مقام کا مسئلہ، یہ اور وہ، اور ان کے کچھ ایسی اعمال بھی تھے جو پہلے سے بتا رہے تھے کہ حضرت علی کی خلافت سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوں گی۔ یعنی ایک بہت مشہور روایت جو میں نے شاید پہلے بھی عرض کی وہ یہ کہ نبی اکرم کی وفات کے سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم جب آخری دفعہ اپنے حجرے سے تشریف لائے تو روایت بی بی عائشہ نے نقل کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ جب رسول گرامی آخری دفعہ حجرے سے تشریف لائے تو ان کو دو لوگوں نے سنبھالا دیا ہوا تھا، ان میں سے ایک عبداللہ بن عباس تھے۔ تو کسی نے کہا کہ دوسرے کون تھے؟ کہا میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتی، اور بہت واضح تھا کہ دوسرے امیر المومنین تھے، ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دوسری طرف حضرت امیر المومنین تھے، لیکن وہ جو خفا ہونے کا اور بغض کا عالم تھا وہ اتنا تھا کہ روایت کے سائے میں بھی اگر امیر المومنین کا ذکر آئے تو اس کو بھی وہ زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اگر امیر المومنین خلیفہ بنیں گے تو ان بیوی کا رد عمل بہت اچھا نہیں ہوگا۔ پھر طلحہ کو کچھ نہ ملنا، اس نے سمجھ لیجیے کہ زخموں پر نمک ڈال دیا کہ جو ان کے چچا زاد تھے ان کو خلافت نہ مل پائی عثمان کے مرنے کے بعد، اور الٹا یہ ہوا کہ امیر المومنین خلیفہ بن گئے اور پھر وہ جو طلحہ خلافت کے امیدوار تھے ان کو کوئی گورنرشپ بھی نہیں مل پائی، تو اس سے کافی زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ خون عثمان کے انتقام کے بہانے امیر شام کی سازشیں، امیر شام کی سازشیں ایک دنیا اسلام کا مستقل کردار ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے نبی اکرم کی حیات طیبہ سے بنی امیہ کی جو سازشیں ہیں ان کو جاننا، ان کو دیکھنا، یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے اور بہت بنیادی موضوع ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دنیا اسلام کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں رسول کرام کی وفات کے بعد اس میں ان سازشوں کا کردار بہت زیادہ تھا۔ کس طرح اہل بیت نے ان کا مقابلہ کیا، کچھ ہم نے اشارے گزشتہ نشستوں کے اندر اس کے اوپر کیے تھے کہ بنی امیہ کیا سازشیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال امیر شام کو اس موقع میں بہت اچھا ایک ایڈوانٹیج ملا کہ وہ اس خون کے بہانے بہت کچھ طلب کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ خلیفہ ثالث کی رشتہ داری بنی امیہ سے بنتی تھی، تو امیر شام کو بڑا اچھا موضوع مل گیا کہ ہم بنی امیہ کا مقتول خلیفہ قرار دے دیں خلیفہ ثالث کو، اور بنی امیہ کا مقتول خلیفہ قرار دے کر بنی امیہ کو بنی ہاشم کے خلاف دوبارہ اس طرح کھڑا کر دیں جیسے کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں موجود تھے۔ عوام میں بھی ایک تردد تھا، بہرحال عوام میں امیر المومنین کے مقابلے میں ایک تردد پایا جاتا تھا جس کے میں اسباب کا بھی جائزہ لوں گا۔ البتہ انہوں نے بعد میں حمایت کی، کوفہ کے لوگ جو ہے وہ بعد میں حامی ہو گئے۔ امیر المومنین کو شروع میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفہ میں گورنر ابو موسیٰ اشعری تھے، اور ابو موسیٰ اشعری بھی تاریخ کا یوں سمجھ لیجیے کہ اگر امیر شام تاریخ اسلام کا ایک مکار کردار ہے تو ابو موسیٰ اشعری تاریخ اسلام کا ایک احمق کردار ہے۔ یہ جو تھے وہ اس علاقے کے گورنر تھے، یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے کہ امیر المومنین نے ان کو گورنر کیوں چھوڑ دیا تھا، یہ پہلے سے بھی اس علاقے کے گورنر تھے، امیر المومنین نے ان کو چھوڑ دیا، تو اس کی بھی ایک علیحدہ وجوہات تھی۔ بہرحال وہ اس علاقے کے گورنر تھے، اور جب امیر المومنین نے بصرہ کی فوج کے مقابلے میں کوفہ سے درخواست کی کہ کوفہ اپنے فوج کو بھیجے تو انہوں نے تقریباً بھیجنے سے انکار کر دیا، اور کم سے کم یہ کہا کہ ہم اس معاملے میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ پھر امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ وہ جا کر کوفے والوں کو خاموش کرائیں، ان کی مخالفتوں کو ختم کریں اور کسی طریقے سے ان کو میدان جنگ کی طرف لے کر آئیں۔ عبداللہ بن عباس بھی ابو موسیٰ کے سامنے چندہ کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام تشریف لے گئے اور انتہائی کامیابی کے ساتھ ایک بڑا لشکر بنوانے میں کامیاب ہوئے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب یہ جو جنگ تھی اس سے قبل امیر المومنین کے حامیوں کی نفسیات یہ انتہائی اہم تھی۔ ظاہر جنگ تو امیر المومنین نے ساری کی ساری اپنی تنہا ذات سے نہیں لڑنی تھی، ایک لشکر ہونا تھا، اس لشکر نے مل کر دوسرے لشکر کا مقابلہ کرنا تھا، تو اس جنگ سے پہلے جو اہل لشکر تھے ان کی نفسیات کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک طرف سے لوگ امیر المومنین کی حامی تھے، کیوں حامی تھے؟ اسلام کے لیے امیر المومنین کی جو خدمات تھیں، جو ان کی تاریخ تھی، وہ سب لوگوں کے سامنے تھی۔ دین سے مطمئن ہونا، سب جانتے تھے کہ اگر دین کی باغ ڈور امیر المومنین کے ہاتھ میں رہے تو کم سے کم دین کہیں نہیں جائے گا، دین اپنی جگہ کے اوپر محفوظ رہے گا، اس بات سے سب لوگ آگاہ تھے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ امیر شام نے عمرو بن عاص کو جب خط بھیجا، عمرو بن عاص کو عرب کی لومڑی تعبیر کیا جاتا ہے، ہم جنگی صفین کے اندر اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے اگلے سیشن میں۔
جب معاویہ نے عمرو بن عاص کو لیٹر بھیجا کہ تم میرا ساتھ دو، ہم علی کو ہرا لیں گے، میرے پاس فوج ہے، تمہارے پاس ہوشیاری ہے، تو خود عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے علی کی مخالفت کر دی تو پھر دین میرے ہاتھ میں باقی نہیں رہے گا۔ تو چاہے ان کے حامی تھے چاہے ان کے دشمن تھے، سب کو یہ پتا تھا کہ ان کی مخالفت کر کے ہم دین باقی نہیں رکھ پائیں گے۔ بہانے بازی میں بہت کچھ کہا کرتے تھے، حضرت عائشہ نے بھی بہت کچھ کہا جس کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن وہ خود بھی کافی حد تک اس بات سے باخبر تھی۔ ایک اور معاملہ یہ کہ لوگ امیر المومنین کا ساتھ دے کر ایک تبدیلی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں کیا کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ امیر المومنین کا ساتھ دیں تاکہ معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ بہرحال جو 20-25 سال سے ایک مصیبت چلی آ رہی تھی، مصیبت پھیلتی چلی جا رہی تھی، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں، حق تلفیاں ہو رہی تھیں، اب چاہتے تھے کہ اس حق تلفی اور ناانصافی کے مقابلے میں بہرحال انہیں کچھ ریلیف ملے، تو علی کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ لیکن یہی لوگ، اب ایک اور مشکل پہلو شروع ہوتا ہے جو دین کا ہمیشہ یہی پہلو رہے گا، دین کے ساتھ ہمیشہ یہ مشکل رہے گی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ عدل امیر المومنین سے مکھ مخالف تھے۔ یہی لوگ جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، جب بات اس پر آتی تھی کہ امیر المومنین تو عدل دکھائیں گے، عدل دکھائیں گے تو جو تمہیں پہلے ملتا تھا وہ نہیں ملے گا، یا جو ملے گا وہ کم ملے گا، تو اب یہاں پر آ کر لوگوں کے دل میں پھر دوبارہ سے تھوڑی تھوڑی سی مخالفت آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے نفس پرستی کا شکار تھے۔ مولا کہتے تھے دشمن سے جنگ لڑنی پڑے گی، نفس کہتا تھا کہ بہرحال جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اگر کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے تو مفاہمت کر کے معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا، یہ وہ پہلو ہے دین کا جو آج بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا اللہ کی اطاعت کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگ شاید ایسے ہوں جن کو نہیں معلوم ہو، لیکن کم از کم مشہور اسلامی ممالک کے اندر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے تقریباً کلیئر ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر کیا کوئی دبئی میں رہنے والا یا مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات میں رہنے والا وہ نہیں جانتا کہ جوا کھیلنا حرام، یہ شراب نوشی حرام؟ وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر کیوں مثلا ان اسلامی ممالک کے اندر اتنی شراب نوشی جو ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہے؟ تو یہ نفس پرستی ہے، یہ بے خبری نہیں ہے، بے نا آگہی نہیں ہے، بلکہ نفس پرستی ہے جس کے نتیجے میں یہ کام انجام پاتے ہیں۔ امیر المومنین کے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا کہ لوگ ساتھ دینا چاہتے تھے، نظریاتی طور پر مطمئن تھے۔ اچھا، یہی داستان کربلا کے اندر بھی ہے، آپ جا کے معلوم کرنے کی کوشش کریں، دیکھنے کی کوشش کریں کیوں کوفہ والوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو کیا کوفہ والوں کے سامنے کلیئر نہیں تھا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا شخصیت ہے؟ لیکن وہی نفس پرستی اور قربانیاں جو دین کی راہ میں دینی پڑتی ہیں اس کا لوگوں کے ذہن میں شعور نہیں تھا۔ اب میں کچھ دیر رک کر پھر چاہوں گا کہ جنگ جمل کے جو ہمارے پاس لشکر تشکیل پا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیں۔ تو جنگ جمل میں جو مین کمپوننٹ ہے، طلحہ اور زبیر اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر طلحہ اور زبیر چاہتے کہ وہ کہیں اکیلے اس فوج کو کھڑا کر لیں جو بصرہ میں کھڑی ہو گئی جنگ جمل کے لیے، تو یہ دونوں اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ معاویہ نے پیسہ فراہم کیا تھا، یعنی ایک موقع پر معاویہ کا کچھ پیسہ کہیں سے جا رہا تھا تو انہوں نے معاویہ کو درخواست کی کہ دیکھو بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم علی سے لڑیں گے تو تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ باتیں بڑی دینی ٹرمنالوجی میں کہی جاتی تھیں، یعنی ایسا نہیں تھا مثلا لیٹر لکھا گیا ہو کہ ہم علی کے خلاف لڑ رہے ہیں، فائدہ تمہارا بھی بہت ہوگا، نہیں، بڑے خوبصورت دینی پیرائے میں لکھا جاتا تھا کہ معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ظالم کا مقابلہ کرنا ہوگا، اب اس کرنے میں تم بھی اس ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ اور 60,000 درہم ہمیں دے دو۔ تو یہ بڑا اس طرح سے مصنوعی کام جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے کیا جاتا تھا۔ تو 60,000 درہم معاویہ نے ان کو دیا تھا کہ کسی طریقے سے فوج کو جو ہے وہ تیار کر لیا جائے۔ دعوت جنگ میں مؤثر ترین حربہ ام المومنین کے لقب کا استعمال تھا۔ بی بی عائشہ کا اگر یہ لقب نہ ہوتا تو ظاہر ہے اس قسم کا کوئی لشکر تشکیل ہی نہیں پا سکتا تھا۔ امیر المومنین کی طرف سے دیے گئے احترام کو استعمال کرنا، امیر المومنین نے کبھی بھی بی بی عائشہ کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہونے دی، ہمیشہ یہ چاہا کہ ان کا احترام محفوظ رہے۔ نبی اکرم سے جو ان کی نسبت تھی اس کے ناطے ان کے ساتھ کوئی ایسی بے احترامی نہ ہو پائے جو بعد میں ختم مرتبت کی ذات مقدس کے لیے نعوذ باللہ کوئی بے احترامی کا سبب بن جائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ بیوی نے اس پریویلیج کو جو ان کو مل گئی تھی ام المومنین ہونے کے ناطے غلط طریقے سے کافی استعمال کیا. پہلے تو انہوں نے تیسرے خلیفہ کے مقابلے میں بہت کچھ کہا. تیسرا خلیفہ پہ اعتراض کرتے ہوئے وہ یہاں تک فرماتی تھیں کہ یہ ناصل ہے، یہودی ہو گیا ہے، اسے قتل کر دیا جائے. اور اس وقت بھی جو وہ مخالفت کر رہی تھیں اس کے پیچھے راز بھی طلحہ کی حمایت تھی کہ وہ چاہتی تھیں کہ طلحہ کا مقام کسی طریقے سے آگے بڑھے. لیکن اس کے بعد واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ وہ مکے سے تشریف فرما ہوئی. آپ اس کو شرح ابن ابی الحدید کے اندر دیکھ پائیں گے. نہج البلاغہ کی اس وقت تک مضبوط ترین اور مشہور ترین جو شرح لکھی گئی ہے وہ ابن ابی الحدید نام کر کے ایک سنی عالم نے تقریباً 6ویں صدی ہجرہ میں تحریر کی ہے. یعنی وہ ہم زمان تھے، ایک ہی زمانے میں تھے خواجہ نصیر الدین طوسی کے ساتھ ابن ابی الحدید، اور ان کے بعد کے زمانے میں علامہ ہلی تشریف فرما ہوئے ہیں. تو بہت بڑے گراں قدر عالم تھے. معتزلی فرقے سے ان کا تعلق تھا، معتزلی عقیدے پر تھے، یہ سنی معتزلی عقیدے پر تھے. انہوں نے جو کتاب لکھی ابن ابی الحدید نے وہ مشہور ترین اور جامع ترین شرح شمار کی جاتی ہے. اس کے بعد ظاہر اور بھی بہت پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت ساری شرح لکھی گئی، لیکن اس کے پائے کی کوئی مشہور نہیں ہو پائی. اس کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ بہت تفصیل سے انہوں نے درج کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے بی بی مکہ سے تشریف لا رہی تھیں حضرت عثمان کے خلاف بولتے ہوئے، اور راستے بھر کہتے آئی تھیں کہ یہودی سے قتل کر دینا چاہیے، یہ ہے وہ ہے. جب وہ راستے کے تقریباً درمیان میں پہنچی تو انہیں خبر ملی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا. کہا یہ اللہ کا شکر ہوا اور بہت اچھا ہو گیا اور اب دین اسلام کو نصرت ملے گی. میں بتا رہا ہوں یہ تمام چیزیں بڑے دینی پیرائے میں بیان کی جاتی تھیں کہ مثلا اللہ نے دین کو فتح دے دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. 2-3 دن گزرے کہ وہ آگے بڑھی اور ان کو اطلاع ملی کہ اب جو خلیفہ بنے ہیں وہ امیر المومنین بن گئے ہیں. اب وہ سمجھ رہی تھی کہ طلحہ بننے والے ہوں گے. جیسے ان کو خبر ملی انہوں نے فوراً سنتے ہی ماتم کرنا شروع کیا اور کہا کہ عثمان کو مظلوم قتل کر دیا گیا. اس پر ایک عربوں کے اندر دستور یہ کہ کسی واقعے کو یاد رکھنا ہو تو ویڈیو تو بن نہیں سکتی تھی، نہ آڈیو بن سکتی تھی. اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کوئی شاعر شعر کہہ دیا کرتا تھا. جیسے کوئی شاعر شعر کہتا تھا موقع کی مناسبت سے لوگ وہ شعر یاد کر لیتے تھے. تو خوش قسمتی یا بدقسمتی سے وہاں ایک شاعر کھڑا تھا اور اس شاعر نے فوراً ایک شعر کہہ دیا کہ یہ ہماری ماں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آدھے راستے تک تو عثمان کی مخالفت کرتی رہی اور اب آ کر اچانک کہہ دیا کہ مقتول ہو گیا. تو وہ عربی کا جو شعر ہے وہ ان کے ہاں بہت بڑی ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے. وہ بہرحال سند کے طور پر شرح ابن ابی الحدید کے اندر بیان ہوا ہے. تو پہلے اس پریویلیج کو انہوں نے استعمال کیا، اس حمایت کو جو ان کو معاشرے کے اندر مقام حاصل تھا، پہلے عثمان کے خلاف اور پھر اسی کے بہانے امیر المومنین کے خلاف. اور اگر جمل کے ماہیت کے اوپر غور کیا جائے تو میں نے کہا جمل کا لشکر پہلے دیکھیے لشکر کیا لشکر ہے. تو جمل کا لشکر در حقیقت قاتلین عثمان کا لشکر ہے. جتنے بھی حضرت عثمان کو قتل کرنے والے تھے وہ در حقیقت امیر المومنین کے خلاف جمل کے لشکر میں شامل ہوئے. اور کس نام سے آئے؟ اسی نام سے کہ جو عثمان کے قتل کرنے والے ہیں ہم ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اب دیکھیے ذرا 4 آدمیوں کو آپ اس قافلے کے اندر اس لشکر کے اندر اہم ترین پائیں گے، ان کا میں بیان کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد علیہ محمد. ایک بی بی عائشہ، میں نے عرض کر دیا لوگوں سے کہا یہ یہودی ہو گیا اس قتل کر دوں. دوسرے طلحہ ابن عبداللہ، وہی طلحہ کہ جو اس گروہ کے اندر تھے جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا. زبیر بن عوام اسی طلحہ کے ساتھی تھے، اسی لشکر کے اندر تھے جس نے آ کر حضرت عثمان کو قتل کیا. ساتھ میں مروان بن حکم تھا. اب یہ لشکر جمل کا تضاد تھا. یہ تینوں تو وہ افراد تھے جنہوں حضرت عثمان کی مخالفت میں پیش تھے. چوتھا آدمی جو ان کے لشکر میں تھا وہ مروان بن حکم تھا، اور مروان بن حکم خلیفہ ثالث کا وزیر تھا. خلیفہ ثالث کا وزیر تھا، یعنی جس وقت طلحہ اور زبیر اپنا لشکر لے کر حضرت عثمان پر حملہ کر رہے تھے اس وقت حضرت عثمان کو جو پالیسی میٹر میں گائیڈنس دے رہا تھا وہ مروان بن حکم تھا. تو اب سوچئے کل کے 2 مخالف آج ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تاکہ کسی طریقے سے حضرت علی کو شکست دے سکیں. اچھا یہی سارے قتل کے ذمہ دار بھی ہیں. عوامی احتجاج کس نے شروع کروایا؟ بی بی عائشہ نے شروع کروایا. طلحہ اور زبیر لشکر لے کر آئے اور اب مروان بن حکم کی غلط پالیسیز تھیں جن کے نتیجے میں عثمان کے خلاف احتجاج ہوا تھا. تو اصل میں سارے قاتل یہ تھے. اب پیسہ کس نے دیا تھا؟ پیسہ دیا تھا معاویہ جیسے لوگوں نے. اور معاویہ کس طرح سے قاتل کی فہرست میں؟ تو حضرت عثمان جب مطالبہ کرتے رہے کہ میری نصرت کے لیے لشکر بھیج دو تو معاویہ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا.
اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں جمل کا لشکر بدقسمتی سے سارا کا سارا قاتلین عثمان کا اجتماع تھا، اور عجیب بات بس یہ ہے تاریخ کی کہ یہ قتل عثمان ہی کے بہانے وہاں پر جمع ہوئے تھے اور امیر المومنین سے کہہ رہے تھے کہ ہم قاتلین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو امیر المومنین جب لشکر کے اندر پہنچے، دونوں لشکر سامنے آئے، تو زبیر سے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ قتل عثمان کا بدلہ لیا جائے، قاتلین کو سزا دی جائے۔ کہا تمہاری تلوار سے تو ابھی تک عثمان کا خون ٹپک رہا ہے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں بدلہ لوں؟ تو میں بدلہ کس سے دوں؟ تم ہی لوگ تو جنہوں نے قتل کیا، اب میں کس سے جا کے بدلہ لوں؟ تو یہ وہ کانٹرڈکشن تھا جو جمل کے لشکر کے اندر موجود تھا۔ اب تھوڑا سا اس غلط اجتہاد کی داستان کو بھی دیکھ جائیے۔ یہ تاریخ کے وہ پہلو ہیں جو کم سے کم ہمارے اہل سنت دوستوں کے نزدیک بہت کم کھولے گئے ہیں۔ یعنی میں تو اب تک جتنے بھی اہل سنت بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اگر وہ علماء کی سطح میں نہیں ہے تو بہت کم جانتے ہیں کہ جنگ جمل نامی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے، بہت کم جانتے ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو معمولاً ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بیوی نے ایک اجتہاد کیا تھا اور اجتہاد میں غلطی کا امکان موجود رہتا ہے۔ اب اس غلط اجتہاد کے اوپر تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اجتہاد میں کن ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اجتہاد کے اندر قرآن اور سنت دو ریسورسز ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کے اجتہاد کیا جاتا ہے۔ تو اگر فرض فرمائیے میں آپ سے یہ کہوں کہ پانی پینا واجب ہے، تو مجھے یا تو قرآن کریم کی کوئی آیت بتانی پڑے گی کہ اس آیت کے تحت یہ پانی پینا واجب ہے، یا میں نبی اکرم کی کوئی حدیث لے کر آؤں گا جس کے تحت ثابت کروں گا کہ یہ پانی پینا واجب ہے۔ اور دو فرعی طریقے جو اور بعد میں استعمال ہوئے وہ اجماع اور قیاس تھی اہل سنت کے ہاں، اور ہمارے ہاں اجماع اور عقل، جن کے ذریعے سے اجتہاد کیا جاتا ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو اب فرض کرتے ہیں کہ بیوی نے اجتہاد کیا ہو، تو اجتہاد یا قرآن سے کیا ہوگا یا انہوں نے سنت رسول سے کیا ہوگا۔ اب قرآن کریم سے رجوع فرمائیے، سورہ احزاب میں آیت نمبر 33، اس آیت کو یاد رکھنے کے لیے ریفرنس اس کا بہت آسان ہے، 33 سورہ کا نمبر بھی 33 ہے، آیت کا نمبر بھی 33 ہے۔ تو 33 میں اللہ نے یوں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ امہات مومنین کو حکم دیا کہ تمام کی تمام امہات مومنین اپنے گھروں کے اندر مستقر ہو جائیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح لوگوں کے سامنے آنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آیہ کریمہ ایک عجیب استدلال دے رہا ہے۔ یہ آیہ کریمہ دنیا کی کسی عورت کے لیے نہیں ہے سوائے ان عورتوں کے لیے کہ جن کے ازدواج نبی اکرم سے ہوئی ہے۔ اس آیے کا لہن، اس آیے کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سب کا سب صرف اور صرف امہات مومنین کے لیے، یعنی سمجھ لیجیے دنیا میں 13 خواتین کے لیے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اب اس سے زیادہ ایک آیت، مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے ہمارے لیے قرآن میں کوئی آیت ہے، تو ہم آپ سے کہیں گے بھائی یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو آپ کہیں گے ہم کیسے؟ تو ہم کہیں گے بلاخر آپ ایمان تو لائے ہیں نا۔ تو آپ کہیں گے کہ اس ایمان لائے میں تو 6 ارب انسان شامل ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک جتنے ایمان لائے سب اس میں شامل ہیں۔ تو ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، 6 ارب میں ایک آپ بھی ہیں۔ لیکن قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی کا مصداق 13 خواتین ہیں بس، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اجتہاد کرنے والا اس آیت کو مس کر دے گا؟ 13 کے لیے آئی ہے اور کسی کے لیے آئی نہیں ہے، جتنی ازواج تھیں بس ان کے لیے آئی ہے۔ اب کون اس کو مس کر سکتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے؟ اور مکرر یاد دلایا گیا انہیں، مکرر یاد دلایا گیا کہ یہ آیہ کریمہ آپ لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو اجتہاد کا کوئی امکان قرآن کریم سے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب قرآن کریم کی کون سی آیہ کریمہ لا کر پھر اجتہاد کریں گے اس کے مقابلے میں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نص اور اجتہاد۔ نص کا مطلب ہوتا ہے واضح عبارت، تو جب واضح عبارت موجود ہو پھر کسی اجتہاد کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا میں اجتہاد کر سکتا ہوں کہ شاید نماز واجب نہ ہو؟ نہیں، جب اقیموا الصلاۃ آ گیا، واضح عبارت آ گئی، اب کسی اجتہاد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حدیث رسول ہے تاریخ یعقوبی کے اندر، جنگ جمل کے واقعے کے اندر درج ہے، جلد دوم کے، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر جب وہ جنگ جمل کے واقعے کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی درج ہے، اور وہ واقعہ ہے ہواب کے کتوں سے متعلق۔ روایت پچھلی دفعہ بھی عرض ہوئی، مختلف ٹونز میں بیان ہوئی ہے۔ ایک جو کافی مشہور واقعہ ہے وہ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ بی بی ام سلمہ اور بی بی عائشہ رسول گرامی کا سر دھلا رہی تھیں، اور ان میں سے ایک خاتون پانی ڈال رہی تھی اور دوسرے سر دھو رہی تھیں کہ ناگہاں رسول گرامی نے کہا کہ تم میں سے کون علی سے لڑے گا اور اس کے اوپر کے کتے بھونکیں گے۔
تو بی بی ام سلمہ نے کہا کہ میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں اس گمراہی کا شکار ہوں۔ رسول گرامی نے بی بی عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے حمیرہ تم نہ ہونا، ایک تو ان کے قبیلے سے لقب دیا، کہا کہ کہیں تم نہ ہونا۔ یہ جو روایت تھی یہ بہت مشہور روایت اس زمانے میں تھی، اور اب ذرا تصور کیجئے رسول گرامی کبھی روایت کہتے ہیں تو 1,24,000 لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کے لیے روایت کہی جاتی ہے۔ یہ کتنوں کے لیے کہی گئی؟ 2 کے لیے، اور ان 2 میں بھی ایک کو خاص کر کہا گیا کہ تم نہ ہونا۔ اب کتنوں کے لیے رہ گئی ہے؟ 1 کے لیے۔ اب سوال یہ ہے اتنی واضح عبارت کے مقابلے میں کیا کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ دی گئی جس میں صرف ازواج شامل ہیں، ان میں سے ایک یہ، اور حدیث نبی اکرم میں 2 خواتین وہاں پر بیٹھی ہیں اور ایک کو کہا تم نہ ہونا، اس کا مطلب ایک ہی رہ گیا۔ اب اس میں کیا اجتہاد ہونا ہے؟ اور اب کے کتوں کی جو داستان ہے وہ بہت واضح ہے۔ وہ یہ کہ بیوی جب مکے سے چلی بصرے کی طرف جانے کے لیے تو راستے میں ایک جگہ کے اوپر پانی کہیں موجود تھا، نہر سے کہیں بہ رہی تھی، تو وہاں پر رکی پانی لینے کے لیے، تو اچانک بہت سارے کتے بھونکنا شروع ہو گئے، تو بہت پریشان ہوئی کیونکہ جو حدیث یاد آئی، اور لوگوں سے کہا کہ جگہ کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ جگہ کا نام ہو اب ہے۔ تو فوراً ان کو یاد آیا کہ نبی اکرم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر کتے نہ بھونکیں، تو وہ کہا کہ یہ کتے میرے اوپر بھونک رہے ہیں اور یہ وہی چیز ہے، بس میں واپس جاتی ہوں۔ جب وہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو طلحہ سامنے آ گئے، کہا یہ کس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو اب ہے؟ کہا میں نے ابھی ایک آدمی سے پوچھا، کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 40 جھوٹے آدمی وہاں پہ کھڑا کر دیے جنہوں نے کہا کہ یہ ہو اب نہیں ہے، یہ کوئی اور جگہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو اتنا نادان ہونا چاہیے کہ وہ ساری نشانیاں، یعنی ہمارا جیسا آدمی اگر ہوتا سادہ واقعاً اسلام پر عمل کرنے کی خواہش رکھنے والا، تو وہ کہتا بھائی یہ ہو اب نہ بھی ہو تو کتوں کا بھونکنا مجھے ڈرا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی روایت میرے پاس موجود ہے کہ کتے مجھ پہ نہ بھونکیں، اب یہ ہو اب نہ بھی ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ وہی واقعہ نہ ہو، جبکہ ہو اب ہونا ثابت ہو چکا تھا ان کے لیے، اور وہ جانتی تھی کہ جو شہادت دے رہے ہیں وہ کسی مصلحت کے تحت جھوٹی شہادت دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بی بی ام سلمہ سے ملاقات ہوئی، تاریخ یعقوبی کے اندر اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ بی بی نے بہت زیادہ خفگی کا اظہار کیا، بہت نارضایتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے بہت زیادہ منع کیا اور کہا کہ تمہیں اور ہمیں جو رسول اللہ نے حکم دیا تھا ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور بی بی نے اس موقع پر کہا کہ میرے اوپر ایک دفعہ حج جو واجب ہوا میں نے اس کو انجام دیا، اور اس کے بعد سے پھر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ کہیں میں قرآن کے اس حکم کی مخالفت نہ کروں کہ قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور تم جو ہے وہ اتنی بڑی غلطی میں مرتکب ہو رہی ہو۔ بہرحال وہ نہیں مانی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ جنگ سے قبل امیر المومنین نے بھی ایک موقع پر بی بی عائشہ کے نام ایک خط بھیجا، اور اس کے اندر تمام تفاصیل کو انہوں نے درج فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ کا حکم یہ آیا تھا، رسول گرامی کی روایت آپ کے لیے اس طرح سے موجود تھی، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ان تمام کے ہوتے ہوئے کیا کوئی اجتہاد کی گنجائش ہے یہاں پر؟ تو ہمارا اپنے یہ خیال ہے کہ نہیں، یہاں پر کسی اجتہاد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ لیکن بہرحال امیر المومنین کی تمام تک کوششوں کے باوجود لشکر ترتیب دے دیے گئے اور لشکر بصرہ کے اندر جمع ہو گئے، اور ایک طرف سے امیر المومنین کا لشکر اور دوسری طرف سے اہل بصرہ کا لشکر۔ مختلف تعداد ہے ہمارے پاس افراد کے بارے میں۔ بہرحال ہر صورت میں بصرہ کا لشکر امیر المومنین کے لشکر سے کم از کم 5,000 اور عین ممکن ہے کہ 10,000 زیادہ تھا، کیونکہ بصریوں کا لشکر تقریباً 30,000 افراد کا تھا اور امیر المومنین کا لشکر تقریباً 20,000 افراد کے اوپر مشتمل تھا۔ تو کافی بڑا لشکر ترتیب پاتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ پورے جو تاریخ اسلام میں جنگیں لڑی گئی ہیں شاید غزوہ حنین اس کے برابر آ پائے، اتنی بڑی مقدار میں فوج جمع ہو گئی ہو، اور وہ بھی نہیں آ پاتی کیونکہ غزوہ حنین کے اندر 14,000 مسلمان تھے کل ملا کر۔ تو یہاں سے یہ جو لشکر تھے تو بہت بڑے لشکر بن گئے، 30,000 ایک طرف سے اور 20,000 ایک طرف سے، اور بدقسمتی سے دونوں مسلمان۔ جب بھی جنگیں ایسی ہوئیں امیر المومنین کے مقابلے میں 3 جنگیں ہوئیں، جمل، صفین و نہروان۔ امیر المومنین کی سیرت کے چند نکات ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ تینوں جنگوں میں کبھی امیر المومنین نے جنگ میں پہل نہیں کی، صف آرائی ہو جاتی تھی، میمنہ میسرہ قلب جو زمانے کا دستور تھا بنا دیے جاتے تھے، تیر انداز، نیزے بردار، پیادے سوارے سب لگا دیے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی کہتا تھا مولا سے کہ ہم لڑیں، فرماتے تھے نہیں،
تو لوگ پوچھتے تھے پھر یہاں پہ کیوں کھڑے؟ کہا اگر انہوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم جنگ کریں گے ورنہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو لوگ بعض اوقات حتیٰ یہاں تک کہتے تھے کہ پھر جو ہم شہر سے اٹھ کے یہاں تک آئے اس کا کیا ہوا؟ تو فرمایا ہم جنگ لڑنے نہیں آئے تھے، ہم جنگ سے روکنے کے لیے آئے تھے، ہمارا ارادہ جنگ لڑنے کا ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر انہوں نے جنگ شروع کی تو ہم مقابلہ کریں گے ورنہ ہم کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے، کسی کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ہر جنگ سے پہلے کسی جوان کو کفن پہنا کر اور قرآن کریم دے کر اتمام حجت فرماتے تھے۔ یہ مولا کا ایک عجیب دستور تھا، وہ یہ کہ دونوں لشکر جب کھڑے ہو جاتے تھے تو کسی سے کہتے تھے کہ کیا لشکر میں کوئی ایسا ہے جو جان دینا چاہتا ہو؟ اب بہت سارے لوگ آ جایا کرتے تھے کہ ہم پھر پوچھتے تھے کوئی ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو۔ وہ ایک خاص قیود و شروط شرائط کے ساتھ ایک جوان باہر لاتے تھے، اسے کفن پہناتے تھے، اسلحہ وغیرہ اتروا دیا کرتے تھے، کفن پہنا کر قرآن کریم ہاتھ میں دے کر اس سے کہتے تھے کہ اب تم اللہ کا نام لے کر اس سامنے والے لشکر کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، قرآن کے تحت فیصلہ چاہتے ہیں، تو تم لوگ جنگ بند کر دو اور اللہ کی کتاب پر فیصلہ کر لو، چونکہ اللہ کی کتاب ہادی ہے اور یہ ہدایت دے دے گی۔ بدقسمتی سے تینوں جنگوں کے اندر جو جوان گیا اس کے بدن کے ٹکڑے بھی بعد میں نہ مل سکے، تہہ تیغ کر دیا گیا، نہ صرف سر قلم کیا گیا بلکہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ تینوں جنگوں کے اندر بدقسمتی سے یہ کام ان جوانوں کے ساتھ پیش آیا، اور ظاہر ہے کہ یہ امیر المومنین اس لیے کرتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولا نے قرآن کریم پر عمل کیوں نہ کیا۔ قرآن کریم کی دعوت دی جاتی تھی لیکن سامنے والے دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور یہی صفین کے اندر جو معاویہ نے بعد میں قرآن لہرایا اس کا مقابلہ بھی اس سے کیا گیا۔ حتی الامکان مخالفین کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی، یعنی اگر لشکر ترتیب دے دیا جاتا تھا، امیر المومنین سامنے والے لشکر سے کہتے تھے کہ جو جنگ چھوڑ کر چلا جائے ابھی بھی ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ بڑی دعوت ہوتی تھی کہ اگر کوئی عین موقع پر یہ کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، ایسا تو نہیں کہ آپ بعد میں مجھ سے بدلہ لیں گے، تو فرماتے نہیں، جو جنگ چھوڑ کے چلا جائے ہمارا کوئی اس سے دشمنی ہے ہی نہیں۔ یعنی ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی امیر المومنین کے پاس آیا، یہ جنگ جمل ہی کا واقعہ ہے، وہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ بنی تیم یہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ بی بی عائشہ کے قبیلے کا نام تیم تھا، ان کے والد ابو بکر کا تعلق اس بنی تیم سے تھا، تو تیمی جو تھے وہ بصرہ کے اندر موجود تھے، اسی وجہ سے بصرہ کو انہوں نے انتخاب کیا تھا۔ کہا کہ ایک آدمی آیا امیر المومنین کے پاس اور کہہ رہا ہے کہ بنی تیم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ہم سے جنگ لڑیں گے اور اگر جنگ میں جیت گئے تو ہماری خواتین کو لونڈیاں بنا لیں گے، ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، اور بچے اور لونڈیاں جو قیدی بنائے جاتے ہیں وہ کافروں کے بنائے جاتے ہیں، تو ان سے کہو کہ یہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ہرگز نہ ان کے بچوں کو ہاتھ لگائیں گے نہ ان کی خواتین کو اسیر بنائیں گے۔ تو بنی تیم نے اس آدمی نے جب بیچ میں آ کر یہ بات کی، یہ ڈائلاگ کروا دیا، تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا اپنا موقف کیا ہے، تم بالآخر کس کے ساتھ ہو؟ تو کہنے لگا کہ سبحان اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں تو بیچ میں صرف آیا ہوں تاکہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک معاملہ کروا دوں۔ تو کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو تم کیا کرنا چاہتے ہو ہمارے لیے؟ کہا کہ آپ بتائیے میں کیا کروں۔ میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں 300 آدمیوں کا لشکر آپ کے پاس لے کر آؤں گا، میرے پاس سپرویژن میں 300 لشکر ہیں، 300 آدمیوں کا لشکر ہے، وہ 300 آدمی میں ابھی لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ امام فرمایا اور کیا کر سکتے ہو؟ کہنے لگا اور میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ جو سامنے کا لشکر ہے اس میں سے 3000 آدمیوں کو میں اپنے 300 کے ذریعے سے جنگ لڑنے سے رکوا سکتا ہوں، یعنی میرے 300 آدمی اگر ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے ڈائلاگ کیا، گفتگو کی، تو ان میں سے 2-3 ہزار آدمیوں کو میں رکوا لوں گا آرام سے۔ مولانا نے فرمایا تم ہمیں آدمی نہ دو، تم جا کے ان لوگوں کو رکوا دو۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ امیر المومنین کی سنت کس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں یہاں سے جنگجو نہیں چاہیے، وہاں سے لوگ کسی طرح کم کروا لیں۔ کیوں؟ وہاں والے کیوں لڑیں ہم سے؟ امیر المومنین کی مسلسل سنت اس بات پر ہے کہ مجھے اپنا لشکر مضبوط نہیں کرنا ہے بلکہ سامنے والوں کو کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ امیر المومنین یہاں پر بھی یہ کام فرماتے کہتے ہیں مجھے جنگجو مت دو، اور اپنے لوگوں کو کہو جاؤ ان لوگوں کو سمجھائیں اور کسی طریقے سے میدان جنگ سے ان کو نکال کے باہر لے جاؤ۔ اس کے بعد جنگ کے بعد لوٹ مار، زخمیوں کے قتل، فرار کرنے والوں کے تعاقب اور قیدی بنانے سے ممانعت کی۔ اچھا، یہ جو پوائنٹ تھا یہ خود بعد میں امیر المومنین کی مخالفتوں کا سبب بن گیا۔ یہ اتنا بڑا انسانی کردار تھا
کہ اس پر تو اپریشیشن ہونی چاہیے تھی، امیر المومنین کی شخصیت کو سراہا جانا چاہیے تھا، لیکن الٹا اس کام کے نتیجے میں امیر المومنین کی مخالفت بن گئی۔ اور وہ اس طرح سے ہوا کہ جب امیر المومنین کا لشکر جیت گیا جمل کے اندر اور لوگوں نے لوٹ مار کرنا چاہی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاتھ روک دو، یہ جو مخالفین تھے یہ سب مسلمان تھے، اب یہ جو زخمی پڑے ہوئے ہیں ان کا علاج بھی کراؤ، یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، اب ان کا خیال کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا انہوں نے تو ہمارے خلاف تلوار چلائی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جب تک تلوار چلائی تھی تو ہمارے دشمن تھے، اب جب کہ یہ تلوار چلانے کے قابل نہیں رہے، زخمی ہو گئے اور بھاگ گئے، تو اب ہم ان کے خلاف کوئی تلوار نہیں چلائیں گے، یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا خیال کرو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ہر جنگ میں ایک بہرحال گروہ ایسا گروہ ہوتا ہے جو مال غنیمت لوٹنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہر قبیلے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنگ لڑتے ہی اس بات کے لیے کہ مال غنیمت لوٹنا ہے۔ نبی اکرم کے زمانے میں ایک شخص بہت زبردست طریقے سے جنگ لڑ رہا تھا، لوگوں نے دیکھ کر کہا کتنا بڑا مجاہد ہے، مجاہد فی سبیل اللہ۔ نبی اکرم نے فرمایا مجاہد فی سبیل الحمار ہے، گدھے کی راہ کا جہاد کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ جنگ لڑ رہا ہے اللہ کی راہ میں، نبی اکرم فرمایا گدھے کی راہ میں۔ تو اس کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ نبی کے اس قول کی حقیقت کیا ہے، تو کہیں گے کہ اس کے میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، ایک جگہ تک پہنچا تو وہ لڑ کے ایک جگہ گر گیا زمین کے اوپر۔ تو وہ جب گر گیا تو میں نے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ ماشاءاللہ خدا تمہاری جنگ میں برکت دے، تم نے بڑا جہاد کیا۔ کہنے لگا کون سی جنگ کون سا جہاد، جو سامنے والے کا ایک گدھا تھا وہ چھیننے کے لیے آیا تھا، میں جنگ میں پھنس گیا بیچ میں۔ تو نبی اکرم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو آئے تو اسلام کی طرف سے تھے لیکن بہرحال گدھے کی راہ کے مجاہد تھے۔ تو امیر المومنین کے لشکر میں بہرحال کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لڑنے کو تو آ گئے تھے لیکن مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مال غنیمت لوٹ لیا جائے، کسی طرح سے لوگوں کو لوٹ لاٹ کے معاملہ ختم کیا جائے۔ میں نے شاید ایک مصری مفکر کا آپ کے سامنے ریفرنس دیا ہو، عبد الفتاح عبد المقصود نام کر کے، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حتیٰ اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ کچھ لوگ اس وجہ سے لڑنے آئے تھے کہ کافی عرصے سے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی۔ کچھ پہلوان تھے ان کے درمیان، عربوں کے اندر جنگجو لوگ تھے، یعنی ذات کے اندر بہرحال سب شمشیر زن تھے، بڑے ماہر پہلوان قسم کے لوگ۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی، یعنی جب سے اسلام کی آخری جنگیں لڑی گئی تھیں اس کے بعد سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اب جو بڑی جنگ نہیں ہوئی تو وہ پہلوان جو اپنے درمیان بڑے شمشیر زن تھے اور بڑے تیغ کے جوہر دکھانے کے ماہر تھے، وہ بےتاب تھے کہ کوئی جنگ ہو جس کے اندر ہم جائیں، بہرحال اپنے شمشیر کے جوہر دکھائیں، اپنے کمال دکھائیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی شامل تھے کہ جن کا کام بس اتنا تھا کہ انہوں نے بہرحال اپنی ذات کی کچھ نمائش کرنی تھی اور معاملے کو ختم کر لینا تھا۔ اب امیر المومنین نے ایک جنگ لڑوائی، دوسری جنگ لڑوائی، تیسری جنگ جو لڑوائی تو انہوں نے کہا کہ بس بھائی اپنے جوہر دکھانے تھے، وہ ایک جنگ کے اندر دکھا لیے، دو جنگ کے اندر دکھا لیے، اب اس سے زیادہ جنگیں ہم سے نہیں لڑی جاتی۔ تو ایک وجہ جو امیر المومنین کی مخالفت کی تھی وہ یہ بھی تھی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یعنی ان باتوں کے پس منظر میں ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی مجھے کہ اسلام کی نصرت جب تک خالصانہ نہ ہو لمبی مدت میں انجام نہیں پا سکتی۔ یہ جو ہم مسلسل دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں اجتماعی کام کرنے والوں کے چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ایک جوان ہوتا ہے جو مثال کے طور پر اپنی جوانی کے زمانے میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، تنظیموں کے اندر جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد دیکھتے کہ نہیں صاحب غائب ہو گیا، سب منظر سے ہی غائب ہو گیا، کہیں اور چلا گیا ہے، اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ نہیں، پھر کچھ بخار اٹھا ہے اور اب پھر انہوں نے تنظیموں میں آنا جانا شروع کر دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نہیں صاحب اب تو بڑے مخالف ہو گئے ہیں، وہ تو سب علماء کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا اللہ کی خاطر خلوص سے انجام نہیں پاتا۔ اگر یہ خدا کی خاطر خلوص سے انجام پائے تو نہ لوگوں کا رویہ کسی کو تھکائے گا اور نہ ان کے راستے میں کوئی تبدیلی لائے گا۔ تو اب جو جنگ لڑ رہے تھے تیغ کے جوہر دکھانے کے لیے، بالآخر دو جنگوں کے بعد وہ تھک گئے کہ کب تک تیغ کے جوہر دکھائیں۔ جو مال غنیمت لوٹنے کے لیے لڑ رہے تھے وہ پہلی جنگ کے بعد ہی بھاگ گئے، انہوں نے کہا یہ تو مال لوٹنے ہی نہیں دیتے، اور اس طرح کی بہت سارے مسائل۔ جنگ جمل جو دنیا اسلام کی پہلی داخلی جنگ تھی، اس کے منفی اثرات جو تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاید قتل عثمان کے بعد سب سے بڑا واقعہ جس نے دنیا اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ جنگ جمل تھی۔ تو دنیا اسلام کی پہلی داخلی جنگ ثابت ہوئی، فل اسکیل وار پہلی تھی یہ، ہمیشہ کے لیے فرقوں کی تقسیم کی مصنوعی دلیل اور بنیاد فراہم کر دی۔ یعنی جو بات میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں، فرقوں کی تقسیم کی یہ بنیاد بنی، لیکن یہ بنیاد مصنوعی بنیاد تھی۔ فرقوں کی تقسیم کی اصلی بنیاد غزب خلافت تھی۔
جو سنی اور شیعہ کا جھگڑا شروع ہوا وہ عثمان کی قتل سے شروع نہیں ہوا، جنگ جمل سے بھی شروع نہیں ہوا، یہ شروع ہوا اصل میں غصب خلافت سے، لیکن امیر معاویہ نے اس واقعے کو بنیاد بنا لیا، قتل عثمان اور جنگ جمل کو۔ تو امیر معاویہ کا دستور یہ رہا کہ بعد میں جب کسی دشمن کو پکڑتے تھے تو اس سے پوچھتے تھے کہ جب عثمان مارے جا رہے تھے تو تم اس دن کہاں تھے، تم جنگ جمل میں کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ اور یہ سنت جو انہوں نے ڈالی وہ ایسی ڈالی کہ 70-72 ہجری تک حجاج بن یوسف جس شیعہ کو پکڑتا تھا کوفہ میں اس سے کہتا تھا جنگ جمل کے دن کہاں تھے تم کس کے ساتھ تھے، تم اہل بصرہ کے ساتھ تھے یا علی کے ساتھ تھے؟ تو یہ ایک بے بنیاد دلیل بنائی گئی، یہ بنیاد پڑھنی نہیں چاہیے تھی، منطقی طور پر جو بنیاد تھی وہ غصب خلافت تھی، لیکن اس کو دلیل بنا دیا گیا، اس کو تقسیم بندی کا معیار بنا دیا گیا۔ تو بعد میں لوگوں سے پوچھتے تھے تم قتل عثمان کے دن کہاں تھے، تم جمل والے دن کہاں موجود تھے؟ اس جنگ کے نتیجے میں امہات مومنین اور اصحاب رسول کے کردار پر بہت منفی اثر پڑا۔ ظاہر ام مومنین نے جو وہاں پر کارنامہ انجام دیا اس کے نتیجے میں یہ ٹائٹل بہت مخدوش ہو گیا کہ اتنا بڑا ٹائٹل تھا اس کے اوپر، یعنی کچھ لوگ تو صادقانہ ام المومنین کا ساتھ دے رہے تھے۔ اتفاقاً آج ہی میں ابن عاصم کوفی کی کتاب کے اندر روایت پڑھ رہا تھا تو اس نے ایک بڑی عجیب روایت لکھی کہ بعض اصحاب جمل میں بعض لوگ بی بی عائشہ کے اونٹ کے فضلات کو اٹھا کر چوم رہے تھے۔ ابن عاصم کوفی نے روایت لکھی ہے کہ بی بی عائشہ جس اونٹ پر سوار تھی اس کے فضلے کو اٹھا کر چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ماں کی نشانی ہے۔ تو یہ جو تقدس لوگوں کے ذہن میں مصنوعی تقدس آ گیا تھا، اب ذرا سوچیے مصنوعی تقدس کتنا پامال ہوا ہوگا جب بی بی عائشہ نے بعد میں کہا کہ یہ میری غلطی، اجتہاد کی غلطی تھی۔ بہت منفی اثر پڑا لوگوں کے ذہنوں کے اوپر۔ اصحاب رسول کا معاملہ بھی ایسا ہی، آپ ذرا تصور کیجئے زبیر کا مقام کوئی کم مقام نہیں تھا، زبیر کا مقام بہت اونچا مقام تھا۔ رسول خدا کی خاطر جو انہوں نے کوششیں کی اس کی نشانی خود امیر المومنین نے فراہم کی، اور وہ اس طریقے سے کہ جب زبیر بن عوام کو آخری دفعہ بلایا حجت ختم کرنے کے لیے تو زبیر بن عوام سے کہا کہ اے زبیر، کیا تم بھول گئے رسول اللہ نے تم سے کہا تھا تم میرا مقابلہ کرو گے اور تم باطل پر ہوگے؟ تو زبیر ٹھٹک کے رہ گئے، کہا کہ ہاں رسول گرامی نے کہا تھا۔ کہا تم پھر اب تک میرے مقابلے پہ کیوں آئے؟ کہا کہ یہ بھول گیا تھا میں یہ روایت، اس وجہ سے آیا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا اب تو تمہیں بہت اچھی طرح یاد آ گئی، اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ اب میں واپس جا رہا ہوں، اب میں جنگ نہیں لڑوں گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، زبیر بن عوام نے یہ کہا اور واپس جا رہا۔ اب جو واپس جانے لگے تو دشمن نے طنز اور طعنے برسانا شروع کر دیے، اور سر فہرست ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن زبیر، سر فہرست، یعنی اگر عبداللہ بن زبیر نہ ہوتا تو شاید زبیر جمل میں آتے بھی نہیں۔ اتنا ہی عبداللہ بن زبیر ان کا بیٹا ان کے لیے بدقسمت ثابت ہوا۔ تو فوراً سامنے آیا، کہنے لگا بابا تم نے مجھے رسوا کر دیا اور میرے اوپر ایسا بدنامی کا دھبا لگایا ہے جو 7 سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھلے گا۔ تو عبداللہ زبیر نے ایک جملہ کہا کہ تو جب آتا ہے بدبختی لے کر آتا ہے، تیرا ہونا ہمیشہ بدبختی ہے۔ کہا کہ نہیں، بدبختی ہو یا خوشبختی ہو آپ نے میرے لیے بڑی بدنامی کروائی ہے اور آپ نے بڑا بزدلی کا ثبوت دکھایا اور آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ تو زبیر کو جب اس نے اتنا غصہ دلایا تو زبیر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اپنی وہ شمشیر، معروف شمشیر تھی جو رسول اللہ کے زمانے میں چل رہی تھی، اس کو نکالا اور جا کے حملہ کر دیا۔ اب جو انہوں نے حملہ کیا تو امیر المومنین نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ اس کے حملے کا جواب بند دو۔ جیسے جیسے وہ حملہ کرتے جاتے تھے امیر المومنین کے اصحاب پیچھے کھسکتے چلے جاتے تھے اور بیچ میں سے راستہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں سے جو حملہ کیا تو وہ آخر تک لشکر کو چیرتے ہوئے آخر تک پہنچ گئے، کسی نے ان کے حملے کا جواب ہی نہیں دیا۔ بہرحال جب یہ وہاں تک پہنچ گئے تو سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ دیکھو علی نے میرے ساتھ پھر بھی اتنا احسان کیا کہ میرا مقابلہ نہیں کیا، مرنے نہیں دیا۔ سر جھکا کے واپس آئے اپنے لشکر میں۔ بیٹے نے پھر آ کر اپنی بدبختی شروع کر دی، تو بیٹے سے آ کر کہا کہ کیا کوئی بزدل ایسا حملہ کر سکتا ہے؟ کہنے لگا عجیب حملہ کیا جس میں کسی کو زخم بھی نہیں لگا۔ تو اب یہ بیچارے انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا، وہ یہ کہ اے بدبخت، کیا تیری خاطر رسول اللہ کا قول انکار کر دوں؟ کیا تیری خاطر جہنم میں چلا جاؤں؟ میں اس بات پر کہتا ہوں زبیر شجاع آدمی تھے۔ ایک پورے لشکر کے طعنوں کو برداشت کرنا رسول اللہ کے ایک قول کی خاطر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، پھر اپنے ہی بیٹے کے اتنے طنز برداشت کر لینا، یہ شجاعت کا معاملہ ہے جو زبیر نے دکھائی تھی۔ بہرحال زبیر نے بہت شجاعت دکھائی اس موقع پر۔ واپس چلے گئے، وہاں ایک آدمی تھا عمرو ابن جرموس کر کے نام کر کے، اس نے ان کو سوتے میں قتل کر دیا۔
سوتے میں قتل کیا اور ان کی سواری، ان کا امامہ اور ان کا سر لے کر امیر المومنین کے پاس آیا۔ امیر المومنین بہت خفا ہوئے، بہت ناراض ہوئے، کہا میں تجھے بتا دوں کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ زبیر کے قاتل سے کہہ دینا کہ تو جہنم میں جائے گا، تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو جہنم میں جائے گا، تو نے زبیر کو قتل کیا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے زبیر کی تلوار کو ہاتھ میں لیا، اس کو ہوا میں لہرایا اور روتے ہوئے فرمایا کہ رسول کی نصرت میں یہ تلوار بہت چلی ہے۔ اس سے زبیر کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس سے اصحاب رسول کا تقدس پامال ہو گیا۔ اب ظاہر وہ شمشیر جو رسول اللہ کی نصرت میں اتنی چلی تھی کہ علی جیسا شاہ سوار بھی اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہ شمشیر بہت چلی تھی، اس نے بالآخر ایک غلطی تو کر دی، اس نے ایک لشکر تو ترتیب دے دیا اور وہ اس طرح سے آیا، تو ام المومنین کا عنوان بھی بہت پامال ہوا اور اصحاب رسول کا تقدس، ان کی اسلام میں خدمات، اس کے اوپر بھی بہت منفی اثر پڑا۔ پھر شہروں کی فرقہ وارانہ تقسیم ہو گئی۔ شہر بصرہ شہر ہمیشہ کے لیے عثمانی شہر مشہور ہو گیا، کوفہ بھی علوی مشہور ہوا، لیکن کوفہ کے علوی ہونے سے اہل بیت کو آپ کو معلوم ہے کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا۔ علوی تو تھا لیکن باغی علوی اور دھوکے باز بے وفا علوی شہر ثابت ہوا، لیکن وہ جو بصرہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے عثمانی شہر تھا، اور بنی عباس تک کے زمانے میں بصرہ کو عثمانیوں سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ بنا بر اختلاف اقوال 17,000 یا 10,000 مسلمان بلا سود بلا فائدہ اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ اس اعتبار سے تاریخ اسلام کا بہت تلخ واقعہ ثابت ہوتا ہے۔ آج کے ہم اپنے اس درس کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور کوئی سوال آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو یا کوئی اور چیز آپ فرمانا چاہتے ہیں تو بیان کیجیے۔ نہیں، جنگ نہیں لڑی، پھر بس یہ کہہ کے واپس آ گئے، یعنی وہ جو انہوں نے ایک حملہ کیا تھا، اگر آپ اسے جنگ کاؤنٹ کر پائیں، بس وہ ایک حملہ ہوا جس میں نہ ان کو زخم لگا نہ کسی اور کو زخم لگا۔ واپس آئے، ان کے بچے سے جو گفتگو ہوئی لڑکے سے، بس اس لڑکے سے گفتگو کر کے سر جھکا کے باہر چلے گئے، انہوں نے پھر جنگ نہیں لڑی۔ میں عرض کر رہا ہوں اس اعتبار سے زبیر کے کردار میں بالآخر ایک ڈگنیٹی نظر آتی ہے، ایک بڑائی نظر آتی ہے کہ جب رسول اللہ، اور پھر انہوں نے جو بیٹے سے اپنی بات کہی وہ بہت بڑی بات تھی، وہی کہ کیا میں تیری خاطر رسول اللہ کے قول کا انکار کر دوں؟ یعنی رسول اللہ کے قول کا بہرحال اتنا احترام ان کے ذہن میں تھا کہ میں کسی کی خاطر رسول اللہ کے قول کو نہیں ٹھکراؤں گا۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں ام المومنین کا کردار بہت منفی کردار رہا، کہ ان کو بار بار سمجھ میں آتا رہا کہ رسول اللہ کا قول کیا ہے، قرآن کا قول کیا ہے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔